بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 163 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس طلب القضاء والولایت کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَيَنبَغِي أَلَّا يَطْلُبَ سے لے کر لِمَا بَيَّنَّا تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَيَنبَغِي أَلَّا يَطْلُبَ الْوِلَایَةَ وَلَا يَسْأَلَهَا لقوله عليه الصلاة والسلام من طلب القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده، ولأن من طلبه يعتمد على نفسه فيحرم، ومن أجبر عليه يتوكل على ربه فيلهم عليه لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه الطلاق الآية الثالثة۔ اور مناسب یہ ہے کہ نہ تو کوئی شخص ولایت طلب کرے اور نہ ہی اس کا سوال کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے کہ جس شخص نے منصب قضا کو طلب کیا تو وہ اپنے نفس کے حوالے کیا جاتا ہے، اور جو اس پر مجبور کیا جاتا ہے تو اس پر ایک فرشتہ اترتا ہے جو اسے سیدھا راستہ سجاتا ہے، اور اس لیے کہ جو اس کو طلب کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر اعتماد کرتا ہے، پس وہ محروم کیا جاتا ہے، اور جو اس پر مجبور کیا جائے تو وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، پس اسے الہام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے کہ جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ قال وَيَنبَغِي أَلَّا يَطْلُبَ الْوِلَایَةَ، ایک شخص قضا کا اہل ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ خود ولایت کی درخواست نہ کریں اور نہ ہی زبان سے کسی سے کہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں منقول ہے کہ جس شخص نے منصب قضا کو طلب کیا تو وہ اپنے نفس کے حوالے کیا جاتا ہے، اور جس شخص کو اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک فرشتہ اترتا ہے کہ جو فیصلوں کے وقت اس کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ وَلِأَنَّ مَنْ طَلَبَهُ، یہ دوسری دلیل ہے کہ جو شخص منصب قضا کا طالب ہے تو گویا اس کو اپنے آپ پر گھمنڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ توفیق الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جس شخص کو منصب قضا کی قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو اس کو چونکہ اپنی ذات پر کوئی بھروسہ، کوئی اعتماد نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، تو جو شخص اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور فیصلوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں، اس کے دل میں سیدھی جو بات ہوتی ہے، حق بات ہوتی ہے، وہ ڈالتے ہیں۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقلدوه من معاوية رضي الله تعالى عنه، والحق كان بيد علي رضي الله تعالى عنه في نوبته، والتابعين رحمهم الله تعالى تقلدوه من الحجاج وهو كان جائرا، إلا إذا كان لا يمكنه من القضاء بحق، لأن المقصود لا يحصل بالتقلد بخلاف ما إذا كان يمكنه۔ اور پھر ظالم بادشاہ کی طرف سے منصب قضا قبول کرنا جائز ہے جیسا کہ عادل کی طرف سے قبول کرنا جائز ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصب قضا قبول کیا، اور حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا ان کی باری میں، اور تابعین نے حجاج بن یوسف سے منصب قضا قبول کیا، اور حال یہ تھا کہ وہ ظالم و جابر تھا، الا یہ کہ جب وہ اس کو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی قدرت نہ دیں، کیونکہ منصب قضا قبول کرنے سے جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، برخلاف اس صورت کے کہ جب اس کو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی قدرت دیں۔ ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جیسے عادل بادشاہ کی طرف سے منصب قضا کو قبول کرنا جائز ہے، ایسے ہی ظالم اور غیر برحق بادشاہ کی طرف سے بھی منصب قضا کو قبول کرنا جائز ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ برحق تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف خروج کیا اور ملک شام میں اپنی حکومت بنائی، اور اس کے بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کو منصب قضا پر برجمان کیا، اور ان صحابہ کرام نے قبول کیا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ غیر عادل حکمران کی طرف سے بھی منصب قضا کو قبول کرنا جائز ہے۔ یہاں پر صاحب ہدایہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان جائر کے لسٹ میں شمار کیا ہے، لیکن یہ بات دل کو نہیں لگتی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجتہد صحابی تھے، انتہائی جلیل القدر صحابی تھے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برحق تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف خروج کیا، تو یہ خروج کو ہم صرف اجتہادی غلطی ہی کہہ سکتے ہیں، اور اسی میں سلامتی ہے۔ والتابعین رحمہم اللہ تعالی تقلدوہ، یہ دوسری دلیل ہے کہ تابعین نے بھی حجاج بن یوسف سے، جو کہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا، منصب قضا کو قبول کیا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ظالم اور جائر بادشاہ کی طرف سے بھی منصب قضا کو قبول کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابو بردہ اور اسی طرح عبداللہ بن ابی مریم رحمہم اللہ تعالی نے حجاج کی طرف سے قبول کیا تھا۔ الا اذا كان لا يمكنه من القضاء بحق، البتہ اگر ظالم اور جابر بادشاہ قاضی صاحب کو حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی قدرت نہیں دیتا، بلکہ اپنے من پسند ظلم اور جبر پر مبنی فیصلے کرواتا ہے، تو اس صورت میں اس کی طرف سے قضا کو قبول کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ منصب قضا کو قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقوق ملے اور زمین فساد سے خالی ہو۔ تو یہ تو بجائے اس کے کہ زمین فساد سے خالی ہو یا لوگوں کو حقوق ملے، بلکہ اس قاضی صاحب سے ظالم جابر بادشاہ لوگوں کے حقوق ضائع کروا رہا ہے اور زمین کو فساد سے بھر رہا ہے، لہذا اس صورت میں اس کے لیے منصب قضا کو قبول کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آتے اگلی عبارت کی طرف، قال ومن قلد القضاء يسأل ديوان القاضي الذي كان قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات وغيرها لأنها وضعت فيها لتكون حجة عند الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاء، ثم إن كان البياض من بيت المال فظاهر، وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح لأنهم وضعوها في يد المعزول لعمله وقد انتقل إلى المولى۔ اور جس کو قاضی بنایا جائے تو وہ سابق قاضی کے دیوان کو طلب کریں، اور دیوان یہ وہ تھیلے ہیں کہ جس میں ریکارڈ کے کاغذات وغیرہ محفوظ ہو، کیونکہ اس میں اس لیے کاغذات کو رکھا جاتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت یہ حجت ہو، پس جس کو ولایت قضا حاصل ہے اس کے قبضہ میں ان کو رکھا جائے گا۔ پھر اگر سادہ کاغذ بیت المال سے ہیں تو ظاہر ہے، اور یہی حکم ہے صحیح قول کے مطابق اس صورت میں کہ جب یہ کاغذ خصوم کے مال سے ہو، کیونکہ انہوں نے قاضی معزول کے ہاتھ میں اس کے عمل کے لیے رکھا تھا، اور یہ عمل قاضی مولا کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ ومن قلد القضاء، جس شخص کو قاضی بنایا گیا تو وہ سابقہ قاضی صاحب کے دیوان کو طلب کر، اور دیوان یہ چمڑے کے ان تھیلوں کو کہتے ہیں کہ جس میں سرکاری کاغذات رکھے جاتے ہیں، کہ وہ سارے کے سارے کاغذات حالیہ جو قاضی صاحب ہے اس کے حوالے کیے جائیں، تاکہ لوگوں کے حقوق اور فیصلے جو ان میں محفوظ ہے بوقت حاجت ان کاغذات تحریرات کو دیکھ کر لوگوں کے حقوق دلوائے جا سکیں۔ ثم ان کان البیاض، پھر قاضی معزول صاحب کے پاس جو کاغذات ہے یا تو سادہ ہوں گے اور بیت المال کی طرف سے دیے گئے ہوں گے، یہ سادہ کاغذ قاضی معزول کے ذمہ واجب ہے کہ وہ حالیہ قاضی صاحب کو حوالہ کریں، کیونکہ بیت المال کا مال ہے، لہٰذا اس قاضی صاحب کو یہ ملے گا تاکہ لوگوں کے حقوق اس پر تحریر کر سکیں۔ یا ان کے پاس جو کاغذ ہے وہ مدعی اور مدعا علیہ کے مال سے خریدا گیا ہوگا، تو
تو اس صورت میں بھی قاضی معزول پر واجب ہوگا کہ اس قاضی صاحب کو یہ کاغذ دے دیں، کیونکہ خصوم نے، مدعی اور مدعا علیہ نے یہ کاغذ قاضی معزول کو اس لیے دیا تھا تاکہ وہ ان کاغذات پر ان کے فیصلے کو تحریر کر سکیں، اور ابھی فیصلے تحریر کرنا اس قاضی صاحب کا عمل ہے، اور اگر ان کاغذات پر فیصلے تحریر کیے گئے ہیں تو بہر صورت قاضی معزول کے ذمہ واجب ہوگا کہ وہ کاغذات موجودہ قاضی صاحب کے حوالے کریں تاکہ بوقت ضرورت ان کی طرف رجوع کیا جا سکیں۔ وَقَذَا إِذَا كَانَ مِنْ مَالِ الْقَاضِي، اور اسی طرح اگر یہ کاغذات قاضی صاحب نے خود اپنے مال سے خریدے ہیں تو بھی صحیح قول کے مطابق وہ موجودہ قاضی صاحب کو دینے ہوں گے، کیونکہ یہ کاغذات قاضی صاحب نے اس لیے خریدے تھے تاکہ لوگوں کے فیصلوں کو اس پر تحریر کر سکیں اور اس کے پاس ریکارڈ محفوظ ہو اور لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہو، نہ کہ اس لیے خریدے تھے کہ وہ اس کو ذخیرہ کر کے اس کے ذریعے مال کمائیں۔ وَيَبْعَثُ أَمِينَيْنِ لِيَقْبِضَاهَا، قاضی معزول صاحب کے ذمہ واجب ہے کہ وہ دواوین اور سجلات یہ موجودہ قاضی صاحب کے حوالے کریں۔ تو حوالگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ موجودہ قاضی صاحب 2 امانتدار شخص کو ان کے پاس بھیجیں، تو قاضی معزول خود یا اس کا امین ان کی موجودگی میں 2 شخص ان سجلات اور کاغذات پر قبضہ کریں گے اور ہر قسم کے کاغذات کو الگ سے فائل میں رکھیں گے تاکہ موجودہ قاضی صاحب پر لوگوں کے معاملات اور مختلف قسم کے فیصلے وہ مشتبہ نہ ہو۔ وَهَذَا السُّؤَالُ لِكَشْفِ الْحَالِ لَا لِلْإِلْزَامِ، موجودہ قاضی صاحب معزول شدہ قاضی صاحب سے جو سوال کرتے ہیں، یہ کاغذات طلب کرتے ہیں، اس پر کسی الزام کی وجہ سے نہیں بلکہ فیصلوں کے حقیقت اور نوعیت کو جاننے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَيَنْظُرُ فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ لِأَنَّهُ نُصِبَ نَاظِرًا فَمَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِحَقٍّ أَلْزَمَهُ إِيَّاهُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُلْزِمٌ ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة لأنه بالعزل التحق بواحد من الرعايا، وشهادة الفرد ليس بحجة مقبولة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه، اور وہ قیدیوں کے حال میں سوچ و بچار کرے گا کیونکہ وہ نگران مقرر ہوا ہے، پس جو ان میں سے حق کا اعتراف کریں تو وہ اس کو لازم کریں، اس لیے کہ اقرار لازم کرنے والا ہے، اور جو انکار کریں تو قاضی معزول کا قول ان کے حق میں معتبر نہیں ہوگا مگر بینہ کے ساتھ، اس لیے کہ وہ معزول ہونے سے رعایا کے ساتھ جاملہ ہے اور فرد کی گواہی مقبول حجت نہیں ہے، خصوصاً جب وہ اپنی ذات کے فعل پر ہو۔ قال وَيَنْظُرُ فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ، فرماتے ہیں کہ جب نیا قاضی صاحب منصب قضاء پر برجمان ہو جائے تو سب سے پہلے وہ قیدیوں کے احوال معلوم کریں اور ان کے جو جرم ہے ان کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ ابھی نگران مقرر ہوا ہے۔ تو اگر کوئی قیدی اپنے مدعی کے حق کا معترف ہے، وہ تسلیم کرتا ہے کہ فلاں کا میرے ذمہ حق ہے، یا جس جرم کی وجہ سے مجھے قید خانہ میں ڈال دیا گیا ہے اس کا میں مرتکب ہوں، تو چونکہ وہ اپنا آپ پر اقرار کر رہا ہے اور اقرار اپنی ذات کے حق میں حجت ہے، لہٰذا وہ حق اس کو لازم کر دیا جائے گا۔ ومن انکر لم يقبل قول المعزول علیہ، اور اگر قیدی نے مدعی کے حق کا انکار کیا تو ابھی معزول قاضی کا صرف یہ کہنا کہ میں نے اس کو برحق قید کیا ہے یہ معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ معزولی کی وجہ سے عام لوگوں کے ساتھ جاملہ ہے۔ تو جیسے عام بندہ کسی پر کوئی الزام لگاتا ہے تو اس الزام کو بینہ سے ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی قاضی معزول بھی بینہ سے اس کے جرم کو ثابت کرے گا۔ وشہادۃ الفرد لیست بحجت مقبولہ، قاضی صاحب چونکہ معزولی کی وجہ سے عام افراد میں سے ایک فرد بن چکا ہے تو ان کی گواہی حجت کاملہ اور مقبولہ نہیں ہے، اور خصوصاً جب وہ اپنے ذات کے فعل پر ہو تو یہ گواہی بھی چونکہ قاضی صاحب کے اپنے فعل پر ہی ہے کہ میں نے اس کو برحق قید کیا ہے تو بطریقہ اولا غیر معتبر ہے،
اس حق کے اس بات اور الزام کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 2 گواہ عادل گواہ پیش کریں۔ فَإِن لَّمْ يُقِمْ بَيِّنَةً، پھر اگر قاضی معزول نے حجت کاملہ پیش کیا تو پھر تو قیدی کو وہ حق لازم ہو جائے گا اور قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر قاضی معزول بینہ پیش کرنے سے عاجز ہوا تو ابھی قاضی جدید اس کو آزاد اور رہا کرنے میں جلدی نہیں کرے گا، بلکہ عام لوگوں میں اعلان کروائے گا کہ فلاں شخص جو کہ قید میں بند ہے، اس کے ساتھ اگر کسی کا حق متعلق ہے تو وہ آئیں اور اپنے حق کو ثابت کریں تاکہ اس کو حق دلوایا جا سکے۔ لأن فعل القاضی المعزول حق ظاہرا، تو قاضی معزول اگرچہ بینہ سے عاجز ہے لیکن اس کے باوجود بھی بظاہر اس کا یہ فعل یعنی اس کو قید میں ڈالنا برحق معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی رہائی میں جلدی نہیں کرے گا کہ شاید اس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو، قاضی جدید نے اس کو رہا کر دیا تو اس کا حق باطل ہو جائے گا، اور کسی کے حق کو باطل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ حَضَرَ خَصْمٌ، اعلان کروانے کے بعد اگر فریق مخالف حاضر ہوا اور کہا کہ ہاں ان کے ساتھ تو ہمارا حق متعلق ہے، اور منکر قیدی ابھی تک اپنے انکار پر برقرار ہے، تو قاضی جدید نئے سرے سے معاملہ شروع کر دیں گے، یعنی اثباتی جرم اور الزام حق کے لیے جو طریقہ کار ہے کہ مدعی سے بینہ طلب کریں، بینہ پیش کر دیا، حق ثابت ہو جائے گا، اور اگر بینہ سے عاجز ہے تو قسم لی جائے گی، قسم اٹھا لی تو مجرم بری ہو جائے گا، بصورت دیگر اس کو قید میں بند کر دیا جائے گا۔ وصفۃ النداء ان ینادی ایاما، یہاں سے لے کر اگلی عبارت یعنی وینظر فی الودائع تک جو عبارت ہے یہ صرف اس نسخہ میں موجود ہے، ہمارے ہاں جو متداول نسخے ہیں ان نسخوں میں یہ عبارت نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَحْضُرْ خَصْمٌ، یہ عبارت واضح ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر کوئی حاضر نہ ہوا تو قاضی صاحب اس منکر قیدی سے کفیل بالنفس لے کر اس کو رہا کر دیں گے۔ تو اس کی رہائی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔